بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ پاک کے بھروسے سے۔ اللہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ کاش تم چھوڑنے سے پہلے ہی سمجھ پاتے کہ تم سے محبت نہیں تھی یار، عشق تھا۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اعتبار کو جی چاہتا تو ہے لیکن پرانے خوف دلوں سے کہاں نکلتے ہیں۔ میرے بابا نے مجھے بچپن میں سمجھایا تھا کہ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی میں لگے کہ لوگ تم کو پریشان کر رہے ہیں تو تم خاموش رہنا، کیونکہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ زندہ شخص کی قدر کرے، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، کیونکہ عزت اور رزق اللہ تعالی دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سر سے اعتبار اٹھ جائے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ زندگی رلاتی بھی انہی کو ہے جو ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ بغیر کونے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ تعلقات اکثر قصور کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہنی فتور کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ تم آخری منزل ہو میرے سارے سفر کی، اب مجھ سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی۔ کبھی لے مجھ سے میرے دن رات کا حساب، پھر ڈھونڈ اپنے سوا کچھ اور میری زندگی میں۔ ہم رہ جائیں گے تمہاری زندگی میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کی طرح۔ اس سے کہنا میری سزا میں کچھ کمی کر دے، عادی مجرم نہیں ہوں، غلطی سے عشق ہوا تھا۔ اس نے پوچھا بھی مگر میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں سے شکایت کیسی؟ کچھ تو الگ ہے آپ میں اے میرے دل نشین، ہم سر پیروں کو یوں ہی تو باتا نہیں کوئی۔ تیسرا بیچ میں کیوں نہ آئے، محبت میں نقطے ہی تین ہے۔
ایسا نہیں تھا کہ میں نے اسے اپنے رب سے مانگا نہیں تھا، نہ جانے کتنی راتیں تہجد میں گزاری میں نے۔ ایسا نہیں تھا کہ محبت میری پاکیزہ نہ تھی، کبھی آنکھ بھر کے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ عشق مجازی نے عشق حقیقی سے ملایا مگر وہ پھر بھی نہ ملا۔ شاید میں نے کچھ ایسا مانگ لیا تھا جو میرے حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے رات کو اٹھ کر رو کر کچھ مانگوں اور وہ نہ دے۔ پھر نہیں بستے وہ دل جو جل جاتے ہیں غالب، قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتے۔ ایسے ہوئی ہے میری سیاہی سے دوستی، آنکھوں نے خواب چھوڑ کے حلقے سجا لیے۔ جس چیز کو انسان بیکار سمجھ کر پھینک دیتا ہے، وہ کبھی کبھی دوسروں کے لیے زندگی جینے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک عجب سی جنگ ہے مجھ میں، کوئی مجھ سے ہی تنگ ہے مجھ میں۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پہ ہے۔ وابستہ تجھ سے ہو کر بھی ہم تیرے نہ ہوئے، یہ وہ دکھ ہے جو کبھی ہم سے بلایا نہ جائے گا۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچاور کیے جائے جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو۔ اداس نہ رہا کر، تیری مسکان اچھی لگتی ہے، دیدار تو پھر دیدار ہے، تیری یاد بھی اچھی لگتی ہے۔ تجھے اداس بھی کرنا تھا، خود بھی رونا تھا، یہ حادثہ بھی میری جان کبھی تو ہونا تھا۔ نظر جس سے ملنے کو ترستی تھی وہ رستے میں یوں ملے، ہم نظر اٹھا کر تڑپ گئے، وہ نظر جھکا کر گزر گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، کس طرح کی محبت سچی ہوتی ہے اور کون سی محبت سب سے بہترین ہے؟ جسمانی رشتے، جسمانی محبتیں مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ ہم بھی زندگی جیسے ہیں، ایک بار ملتے ہیں، بار بار نہیں۔ جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا رب مجھے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔